بنی اسرائیل مسلمان تھے، آج اپنے آپ کو جو یہود کہلاتے ہیں۔ بنی اسرائیل مسلمان تھے، اللہ نے ان میں انبیاء بھیجے۔ مسلمان ہونے کے بعد بھی انہوں نے اپنے آپ میں اختلاف کیا۔ اختلاف اس کثرت سے کیا کہ اپنے اختلاف کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونے تک غلام بن بیٹھے۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو بنی اسرائیل تھے، جو یہودی آج اپنے آپ کو کہلاتے تھے، تو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ بن گئے تھے حاکم مصر کے۔ یوسف علیہ السلام وزیر بن گئے تھے مصر میں، اور اس کے بعد حکومت آ گئی تھی مصر کی کس کے ہاتھ میں؟ حکومت ان دا سینس اگر یہ بادشاہ نہ بھی تھے تو یہ کنگ میکرز تھے پورے کے پورے، تو بادشاہت ان کی وجہ سے چنی جاتی تھی، کنگ میکرز تھے۔ سمجھے نا؟ جیسا کہ مثال کے طور پہ انگلینڈ کو اسکاٹ لینڈ کے جو بادشاہ تھے ان کو فنڈنگ کرتے تھے، وہ اسکاٹ لینڈ آٹومیٹیکلی انگلینڈ کا باپ تھا اندرونی طور سے۔ اسکاٹ لینڈ کے بادشاہوں کا آپ نے کبھی نام نہیں سنا ہوگا، لیکن یہ کنگ میکر تھے۔ اسکاٹ لینڈ، انگلینڈ اور آئرلینڈ یہ مل کر بنتا ہے یونائٹیڈ کنگڈم۔ چھوٹے سے 3 جزیرے، یونائٹیڈ کنگڈم۔ ہمارے مہاراشٹر میں 5-6 آ جائیں گے ایک اسٹیٹ کے اندر، اتنے ٹکڑے۔ انگلینڈ، آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ مل کے کیا بنے؟ یونائٹیڈ کنگڈم۔ برٹش سنا نا، برٹش حکومت جس پہ سورج زوال نہیں کرتا، 2 سال حکومت کی۔ یہ اتنے سے جزیرے پہ رہنے والے انگلینڈ کے تھے، اور ان کو پورا فائنینس اسکاٹش بادشاہ کرتے تھے۔ تو اسکاٹ لینڈ کے پورے کنگز کے پپٹس تھے انگلینڈ کے جتنے کنگز تھے۔ یہ تاریخ پڑھ لیجیے آپ۔ جو مسلمان تھے اس زمانے میں، یوسف علیہ السلام کے زمان وزیر بن گیا، اور زمین سے جتنی پیداوار نکلتی اس کی آپ منسٹری ان کے ہاتھ میں تھی۔ مطلب زمین سے کیا کیا نکلتا؟ اناج نکلتا، اس کے بعد معدنیات نکلتے، پانی جو زمین سے نکلتا تھا، جھاڑ لگتے ہیں، جنگلات اس میں آتے ہیں۔ آج کل اس کی کئی منسٹری ہے، وہ نام سے فارسٹ منسٹری، منرل منسٹری، کئی منسٹری تھی۔ جب ایک ہی منسٹری تھی وہ مل گئی تو آپ ایک طرح سے اس کے بعد کیا آپ کی جو نسلیں آئی وہ سب کنگ میکرز تھے۔ اختلاف کیا، کتنے قبیلوں میں بٹے اختلاف کر کے؟ 12 قبیلوں میں بٹے اختلاف کر کے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تک بادشاہت کرنے والے لوگ کیا بن گئے؟ غلام۔ ہسٹوریکل ایویڈنس ہے، یاد رکھیے۔ چلیے یہ تو پاسٹ ہے، ابھی کا حال بھی بتاتا ہوں۔ غلام بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو آزادی دلائی، آزادی لے کے سینا میں چلے گئے۔ سینا میں جا کے کیا بولتے ہیں؟ ہم کو پانی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا، موسیٰ کیا کرو؟ اپنے لاٹھی کو مارو۔ کہاں؟ پتھر پر۔ کتنے چشمے نکلے پتھر سے؟ 12۔ اب سوال، اگر ایک نل بھی آیا تو 12 خاندان کے لوگ پانی بھر سکتے نا اس سے، لیکن 12 نل ہو رہا ہے ان کو۔ مطلب 12 خاندان کا اختلاف اتنا کثیر تھا کہ کوئی کسی کا منہ تک پانی بھرتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا تھا ایک ساتھ کھڑے رہ کر۔ تو 12 نکلے فوارے، سب کو معلوم کس سے پانی بھرنا ہے۔ اختلاف کے نتیجے میں غلام بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آزاد ہوئے، آزاد ہو کر سینا میں گئے۔ اختلاف ختم نہیں ہوا، دنیا میں مارے گئے، کچلے گئے، رگڑے گئے، گھسیٹے گئے، اور کیا کچھ نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد تمام اختلاف کے بعد 12 قبیلوں نے یہ طے کیا کہ ہم متحد ہوں گے۔ ڈھونڈا گیا تو پتہ چلا 2 سے 3 قبیلے موجود تھے، 10 قبیلے کھدیڑے گئے، چونکہ 2 مائیں تھی، ایک کو 10 بیٹے تھے، ایک کو 2 تھے۔ 10 جو تھے یوسف علیہ السلام کے سب سوتیلے بھائی تھے، 2 جو تھے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین، جوزف اور بنجامن، یہ دونوں بھائی تھے۔ اب انہوں نے سوچا کہ ہم اپنے آپ کو متحد کریں گے، لہٰذا انہوں نے DNA ٹیسٹنگ شروع کی۔ جینیٹیکل ٹیسٹنگ پورے دنیا میں کی گئی، اور اپنے باقی 10 قبیلوں کو ڈھونڈ کر نکالا گیا۔ توحید کی برکت سے تو محروم ہو چکے تھے، لیکن ان کو پتا تھا اتحاد کی برکتیں آج ہی باقی ہے۔ نتیجتاً وہ کیا، اور انہوں نے کیا کیا؟ ایک اسٹیٹ کریٹ کیا جو ہے فلسطین کے اندر، پیلسٹائن کے اندر، جس کا نام انہوں نے جو اسرائیل دیا اسٹیٹ کا، جو کسی زمانے ہوا کرتا تھا۔ تو ان کا دعویٰ جب ہوا کرتا تھا تو آج بھی ہونا چاہیے، لہٰذا انہوں نے اس زمین پر دعویٰ کیا، اور دعویٰ کر کے کیا کیا؟ اپنے آپ کو جمع کیا۔ 2 قبیلے والے تو موجود ہی تھے، یورپ اور امریکہ میں بسے ہوئے تھے، دوسرے قبیلے والوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالا گیا، جینیٹیکل ٹیسٹنگ کی گئی، سب کو دعوت دی گئی کہ بھائی آپ سب یہودی ہیں پہلے زمانے کے، آئیے دعوتیں دی جائے۔ اسرائیل اسٹیٹ آپ کے لیے کھلا ہے، آپ کو پورا ویزا ہے اس بنیاد پہ کہ آپ DNA جینیٹیکلی آپ یہود ہیں، تو یہودیت قبول کرتے تو آئیے، ویلکم، یو آر موسٹ ویلکم، ہمارے ملک کے اندر آئیے اور آپ رہیے۔ اتحاد قائم کیا۔ 1924 کے اندر انہوں نے متحد ہونا شروع کیا۔ آج یہ ہم بات کریں 2019 میں، ابھی 5-6 سال بعد 1 صدی اس کو ہو جائیں گی، آج دنیا کا سب سے پاورفل، ملٹریلی سب سے سیف اور ٹیکنالوجیکلی سب سے ایڈوانس اسٹیٹ کون ہے معلوم دنیا میں آپ کو؟ اسرائیل ہے۔ معلوم آپ کو؟ ٹیکنالوجی آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ کل ایک مثال دیتا ہوں، اسرائیل جتنا پانی اپنا یوز کرتا ہے اس کا 90% پانی ریسائیکل کرتا ہے۔ آپ خواب بھی نہیں دے سکتے، 90% واٹر ریسائیکل کرتا ہے۔ پورے اختلاف کے باوجود آس پاس کے تمام ممالک سے خود کی الیکٹریسٹی پیدا کرتا ہے۔ تمام فتنوں کے باوجود ٹیکنالوجی میں سب سے ایڈوانس ہے، سب سے ایڈوانس میسائل سسٹم انہی کے پاس ہے۔ ٹیکنالوجی میں سب سے ایڈوانس ٹیکنالوجی، سب سے ایڈوانس سافٹ ویئر، سب سے ایڈوانس جس کو کہیں گے اینٹی وائرسز، اور سب سے ایڈوانس ٹیکنالوجیکل اکوپمنٹ انہی کے ہیں۔ دنیا کے سب سے اچھے ہبز، دنیا کے سب سے اچھے سوئچز، دنیا کے سب سے اچھے راؤٹرز، یہ سب جو ہے
اسرائیل بناتا ہے، تو سب سے زیادہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانس بن گئے. تو انہوں نے توحید کو تو قبول نہیں کیا، لیکن ایک چیز کا فائدہ اٹھا رہے. کس چیز کا؟ اتحاد. اب تاریخی مثال دی میں نے بھائی آپ کو، پورا ہسٹری ہے ان کی 2-2,500 سال کی، دیکھ لیجیے آپ. اور ہمارے پاس کئی مثالیں صحابہ کی ہیں. مختلف تھے تو کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے. جب متحد ہوئے تو کیا ہو گئے کہ لوگ نام لینے پر مجبور ہو گئے. شاہ نے شاہ حکومت کی. لوگوں نے جنہوں نے انسانیت کو آگے رکھا ان کے لیے تو یہ انسانیت کو نفع بخش لوگ ہوئے. جو کفار تھے جن کے دل میں حسد اور جلن تھی ان کے لیے صحابہ جو ہے تکلیف کا موضوع اور باعث بن گئے، ہے نا. جو مفاد پرست اور ایسے لوگ جو دنیا میں لوگوں کا خون چوسنا چاہتے ہیں، صحابہ جیسے لوگ تو ان کے لیے بہت بھیانک ثابت ہوتے تھے. قرآن نے جہاں بھی حکم دیا انسانیت کے لیے حکم دیا، ہم کو یاد رکھیے. یہ نہیں کہا کہ انسانیت میں فلاں ملک کے لیے تم کرو. ہاں، ہم جہاں بستے ہیں، جس علاقے میں بستے ہیں، اور چونکہ آج کل باؤنڈریز ہے اس میں نیشنلٹی سے ٹھیک ہے، ہم اس کے اعتبار سے وہاں کے لیے تو پہلے خیر خواہ ہوتے ہیں چونکہ ہم وہاں رہتے ہیں. لیکن ہمارا جو مزاج ہے اور ہمارا جو کلچر ہے اور ہماری جو تہذیب ہے، سویلائزیشن ہے، اور ہمارا جو تمدن ہے، ہماری جو تربیت ہے، یہ عالمی ہے، یونیورسل ہے. جیسا کہ ہم قرآن کی ابتدا بھی کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سے، چونکہ ہمارا رب یونیورسل ہے، ہماری بک یونیورسل ہے، ہمارے انبیاء اور خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یونیورسل تھے، تو ظاہر سی بات ہمارا میسج بھی یونیورسل ہے، ہمارے کام بھی یونیورسل ہیں. تو ہم لوگ علاقوں میں تو بٹے ہوتے ہیں، نیشنلٹیز میں تقسیم ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ہم لوگ اس چیز کو اس نظریے سے نہیں دیکھتے. ہم ہیومینٹی کو اوپر والے، جیسے اگر مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ فلاں ملک کے لوگوں نے فلاں ملک کو مارا، تو ہم لوگوں کو تو یہ نظر آتا ہے کہ دونوں طرف انسانی جانیں گئی. آپ سمجھ رہے بات؟ اگر یہ امن سے ہو جاتا مسئلہ حل تو بہت اچھی بات ہے. ہم اس کو اس نظریے سے نہیں دیکھ رہے کہ یہاں مرنے والا مسلم ہے یا غیر مسلم ہے. ہم اس نظریے سے بھی نہیں دیکھ رہے کہ وہ کس علاقے میں رہتے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے کہ انسان ہے اور انسانوں کو انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے. تو اسلام کا پیغام یونیورسل ہے، ہماری تھاٹ یونیورسل ہے، ہمارے دین کے احکامات دیکھیے آپ پورے یونیورسل ہے. کوئی علاقے کے اعتبار سے نہیں دیکھیے. ہاں، فقہ کے اعتبار سے، پھر علاقوں کے اعتبار سے ہمارے مسائل پہ ہم لوگ آگے ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ایز سچ ایز اے مسلم ہم لوگ ہر چیز یونیورسل ہے ہماری یاد رکھیں. تو یہ باؤنڈریز وغیرہ تو آج بنی، لیکن ظاہر سی بات ان باؤنڈریز کے بننے سے پہلے، اور یہ باؤنڈریز خود جو بنی اس سے پہلے بھی یہ سب چیزیں ایک مسلمان حکومتوں میں رہے، حصہ رہے اس کے، کہیں نہ کہیں رہے. یاد رکھے، چاہے راشدون جس کو کہتے ہیں انگلش کے اندر، مطلب جو خلفۂ راشدین جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ان کی حکومت کو راشدون کہتے ہیں انگلش کے اندر. تو راشدون دور ہو تو وہ آپ دیکھ لیں. اس کے بعد اگر اس دور سے اگر ہم نکلے تو پھر امویدس کا دور تھا، وہ دیکھیں. عباسی جو دور ہے وہ دیکھا. تو بڑی بڑی حکومت رہی، اور تقریباً علاقے مطلب جس کو ہم کہیں گے آج کے دور کے سندھ سے لے کر تو حکومتیں کہیں مصر تک جاری، تو کوئی مصر سے شروع ہو رہی تو اسپین تک جاری ہے نا، کوئی ترکی سے شروع ہو رہی تو ہنگری تک، آسٹریا تک جاری. کہاں مطلب ایک الگ ہی مزاج ہے مسلمانوں کا. جب بھی رہے وہ انہوں نے قوموں کو، حکومتوں کو رسم و رواج کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے نہیں دیکھا. اس کو ایک یونیورسل نظروں سے دیکھا کہ ایک ہیومن بینگ ہونے کے ناطے کیا ہوں. یاد رکھیے ہمارا میسج اسی طرح ہے، ہماری سوچ اسی طرح ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، علاقوں کے اعتبار سے آج وہ علاقوں کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، ان کے بارے میں کبھی سوچتے بھی نہیں. کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کیا کرنا ہے سوچ کے شام کے بارے میں، کیا کرنا سوچ کے یہ بارے میں. دیکھیے انسانی سطح پر بھی اگر لے تو ہم لوگ تو انسان ہونے کے ناطے ہم کو سوچنا ہی اس کے بارے میں. ہم چھوڑ نہیں سکتے اس ایشو کو، چاہے وہ جو بھی ایشو ہو. چھوڑ سکتے ہیں کہ نہیں؟ انسانی سطح پر بھی ہم کو سوچنا ہے. اس کے بعد ملکی سطح پر بھی اگر لیا تو سوچنا ہے، اس لیے کہ اگر ایک دنیا کے کسی علاقے میں اگر جنگ ہوں گی تو اس کا اثر سے اس علاقے میں نہیں ہوتا ہے. ہم یہاں تک اس کا اثر محسوس کر سکتے ہیں ہمارے علاقوں میں. کر رہے ہی نہیں کر رہے ہم لوگ. اگر ایک جنگ ہوتی ہے تو یا تو آئل پرائز بڑھتے ہیں تو آئل پرائز گرتے ہیں. ہم محسوس کرتے ہیں ہمارے ملک تو اس کے اثرات. پروڈکٹ پرائزز آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. دیکھیے افغانستان کا جو حال ہوا تو یہاں ڈرائی فروٹ کے پروڈکٹ پرائزز کیسے ہو گئے؟ یا تو اویلیبلٹی ختم ہو گئی یا تو کاسٹ بڑھ گئی، چونکہ میجر ڈرائی فروٹ وہاں سے آتا ہے. سمجھ رہے آپ اس کو؟ اس کے بعد ایک بہت بڑا میجر لیتھیم آئن جو بیٹریز آج کل چلتی ہے وہ افغانستان سے نکلتا ہے. تو جیسی ہوا تو آپ دیکھیے بیٹریوں کی قیمتیں آپ دیکھیے 15 سے 20% ریٹ بڑھ چکے ہیں ان کے. ٹھیک، تو آپ ہر جنگ کا اثر آپ اپنے پورے علاقے میں محسوس کریں گے، دور دور تو ہوں گا. تو ہم کو اس لیے بھی یونیورسل سوچنا، عالمی سطح پر سوچنا ہے کہ ہر جنگ ہم کو نقصان دے رہی ہے، چاہے وہ کلائمیٹ کے اعتبار سے اس کے لاسز کیا ہے، ہیومن لائفز کے اعتبار سے اس کے لاسز کیا ہے، ہیومن پروڈکٹیوٹی اور ٹائم کے اعتبار سے کیا لاسز ہے، کمیونٹی اور ریسز اور سویلائزیشنز اور کلچر اور ہسٹری اور آرکیولوجی کتنی برباد ہوتی ہے اس میں اندازہ لگائی. عراق میں انہوں نے جنگیں کر لی، بم ڈال دیے 10 سال تک اٹھا کر. کتنی چیزیں جو آثار قدیمہ کی تھی، جو پتہ نہیں صدیوں اور ملینیا سے باقی تھی، برباد ہو گئے سسٹم. رپورٹ پڑھی اب عراق میں جو بمباری کی گئی اس کا ایک نقصان میں سے ایک نقصان ہی ہوا کہ وہاں ایک کینل اور ٹنل سسٹم تھا جو کہوں پہ 3000 مطلب 3 ملینیا سے چلتا تھا. زمین کے اندر سے پانی کو، چونکہ گرم مطلب علاقے، زمین کے اندر پانی کے چینلز بنائے گئے تھے. ہر زمانے میں حکومتوں نے اس کو ایکسٹینڈ کیا. وہ اس سے پہلے چاہے فارسی تھے، پھر رومی تھے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ایک سسٹم تھا، کینال سسٹم جو زمین کے اندر چلتا ہے 3000 سال سے تھے. بم ڈالنے سے، کریکس ڈیولپ ہونے سے، کئی جگہ وہ بند ہونے سے گاؤں خشک ہو گئے اور کھیتی باڑی اویسس جس کو بولتے ہیں نا،
اس ریگستان کے بیچ میں جو نخلستان ہوتا ہے سب برباد ہو گئے. تو کئی نقصان ہوتے ہیں بھائی جنگوں کے، ایک نہیں ہوتا، اس کے اثرات دور دور تک انسانیت پر ہوتے ہیں، یہ مذاق نہیں. تو بہرحال ہمارا میسج، ہماری سوچ ویسی ہونا چاہیے. آج ہم صرف شام کے لیے اس لیے نہیں بول رہے کہ وہ ارض مقدس ہے، اس میں برکتیں ہیں، لیکن ہم ہر جگہ جہاں جنگ ہوتی ہے مسلمانوں کا کام ہے سوچیں. ہم نے دیکھا ظالم، جابر، جاہل، جٹ جو ہم کو بربر کہتے ہیں لیکن وہ بربر ہے ہمارے نظروں میں، یاد رکھیں، چونکہ انہوں نے جتنا ظلم اور ستم آبادیوں پر انسانوں پہ ڈھایا، وہ طے کر رہے فیصلے کہ کون سے ملک میں کیا ہوں گا، کون امن قائم کریں گا، کون امن کا علم بردار بنے گا. ارے وہ ہمارے پاس اس کا میسج ہے، وہ ہمیں جو انسانیت کو دیں گے. بٹ بڑی افسوس کی بات ہے نا ہمارے پاس کوئی لیڈرشپ موجود ہے، اور بڑی افسوس کی بات ہے نا ہمارے پاس ویسی عوام موجود ہے جو اس بارے میں سوچے کہ کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے مسجد نبوی ہی یاد رکھیے، اسی طرح بیت المقدس ہے یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اور بھی کچھ جگہوں کا اللہ رب العزت نے دیگر جگہوں پہ فضیلت دی ہے، جیسے ارض شام کو جو ہے، شام کی زمین کو اللہ نے فضیلت دی ہے. اسی طرح جو ہے ایک روایت میں آتا ہے یمن کو اللہ رب العزت نے فضیلت دی ہے. تو کچھ زمینوں پہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ یہ فضیلت یاد رکھیے. تو ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے، جو میں آج جو 10 آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ کچھ چیزوں کی جو اللہ رب العزت نے قاد فضیلت بتائی ہے، یا وہ چیز جو مقدسات میں سے، چونکہ آج کا میرا عنوان ہوگا انشاءاللہ عزیز بیت المقدس اور جو ہے ارض شام کی تعلق سے ہم کچھ باتیں دیکھیں گے، اس کی مختصر تاریخ اور اس کی فضیلت دیکھیں گے. تو بیت المقدس اور ارض شام، اس کی مختصر سی تاریخ اور اس کی فضیلت کو میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ ہمارے ذہن میں یہ چیز واضح ہو کہ ان کی کیا اہمیت ہے. اور جب ہمیں کسی چیز کی اہمیت پتہ ہوتی ہے تو ہم اس کے اعتبار سے یاد رکھیے اپنے اعمال کو، اپنے افعال کو اور دیگر چیزوں کو ڈالتے ہیں. تو تمام زمین اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے بعض زمینوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض جگہوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. اسی طرح جو ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان مقام مقدسہ جس کو کہیں گے، یہ مقدس مقامات جو ہے، ان کے تعلق سے وہ علم حاصل کریں، ان کو وہ جانیں، یاد رکھیں. اور جب اس کے تعلق سے علم حاصل کریں گے، ان کو جانیں گا، تو ظاہر سی بات ہے پھر اس میں رہنے کی کوشش کریں گا، اس کا تحفظ کرنے کی کوشش کریں گا. ٹھیک ہے. اس میں بسنے کی اور اس کو آگے بڑھانے کی اور ان اہمیت کو لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں گا. تو پہلی چیز ہے ہم اس کا علم حاصل کریں، اور علم حاصل کرنے کے بعد ان چیزوں کو جانیں، ان چیزوں کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد دوسروں تک پہنچائیں اور ان کی حفاظت کریں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر ہو سکے اللہ نے موقع دیا تو ان میں جانے کی، بسنے کی، انسان جو ہے وہ کوشش کرے. اور یہ تبھی ہوں گا جب انسانوں کو کسی چیز کے بارے میں علم ہوگا، یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو اللہ رب العزت نے اس چیز کی مسلمانوں کو رغبت دلائی کہ جن چیزوں میں خیر ہوتی ہے، جن چیزوں میں برکت ہوتی ہے، ان چیزوں کی طرف مسلمان لپک کر جاتا ہے، ان چیزوں کی طرف وہ بڑھتا ہے. تو اسی طرح ان زمینوں کے تعلق سے جب ہم کو معلومات حاصل ہوں گی تو ہم بھی ظاہر سی بات ان کی طرف لپکیں گے، اور ان چیزوں کو، ان کی مقام اور ان کی اہمیت دینے کی ہم جو ہے بہرحال کوشش کریں گے. آئیے تو آج کے اس درس میں بہت مختصر سے میں ملک جو ہے جس کو ہم کہیں گے بیت المقدس اور ملک شام کے تعلق سے بہت مختصر تاریخ اور اس کی چند فضیلتیں یاد رکھی. بہت زیادہ تو نہیں رکھ پائیں لیکن چند فضیلتیں، 5 ایسی فضیلتیں میں ان کی دونوں کی رکھنے کی بہرحال کوشش کروں گا. تو پہلے ہم مختصر سی تاریخ دیکھتے ہیں. یاد رکھیں بیت المقدس کی بولی یا ارض شام کی بولی، چونکہ بیت المقدس بھی اس کے اندر ہی آتا ہے، یاد رکھیے، جو کہ شام کی سرزمین ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ تھا تو شام جو ہے وہ ایک بہت بڑے خطے کو کہتے تھے، جو کہ آج کے زمانے میں وہ کئی ممالک بن چکے ہیں، یہ کئی ملک وہاں یاد رکھیے وجود میں. جیسے مثال کے طور پر جب ہم شام کہتے ہیں تو اس سے مراد اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فلسطین پورا آتا تھا، جس کو پیلسٹائن کہتے ہیں. اسی طرح شام کا جب لفظ آتا ہے تو اس کے اندر مکمل طور سے یاد رکھیں اردن آتا تھا، جس کو ہم جارڈن کہتے ہیں. اسی طرح مکمل طور سے سوریا آتا تھا، جس کو ہم سیریا کہتے ہیں. اسی طرح لبنان آتا تھا، یاد رکھیں. تو یہ مکمل ایسے کئی ممالک ہیں بھی، اور اس کے علاوہ بھی کچھ علاقے آگے اور پیچھے ہوتے تھے، یاد رکھیں. تو اس زمین کو شام کہتے تھے، اس خطے کو شام کہتے تھے. اب ایگزیکٹلی میں اس لیکچر کے اندر تو آپ کو بارڈرز ڈیفائن نہیں کر پاؤں گا، لیکن رفلی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 4 ممالک تو شام کے اندر آیا ہی کرتے تھے اس زمانے میں، یاد رکھیں. اور اس کے علاوہ بھی کچھ علاقے، اس کے دیگر اطراف اور اکناف جس کو کہیں گے، وہ بھی شام کا علاقہ کہلایا کرتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احادیث کے اندر شام کی طرف اشارہ کیا تو ظاہر سی بات ہے اس سے مراد آج کے زمانے میں یہ تمام ممالک اس میں آتے ہیں، یاد رکھیں. اس چیز کو ہم جو ہے ذہن نشین کر لیں، یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں، اور آج کا جو میرا لیکچر ہوگا وہ 3 نکات پر مشتمل ہوگا. 3 پوائنٹس ہم میجر اس کے اندر دیکھیں گے. پہلا پوائنٹ ہم دیکھیں گے مختصر تاریخ دیکھیں گے ملک شام کی بنی اسرائیل کے دور تک، مطلب بنی اسرائیل جب اس پہ حکومت کرتے رہی، شام کی تاریخ کیا رہی. چونکہ بیت المقدس بھی شام کے اندر ہی آتا ہے، اس لیے ہم پہلے اس کی تاریخ دیکھیں گے اور بنی اسرائیل کے بارے میں کچھ چیزیں جانیں گے کہ ان کے اندر جب ان کے پاس یہ زمین تھی تو انہوں نے اس کی کیا کیا. دوسری چیز دیکھیں گے مختصر سی تاریخ دیکھیں گے ملک شام کی، چونکہ بیت المقدس اسی میں آتا ہے، اسلامی دور کے اندر کیسی تھی. اور اس کے بعد تیسرا ہم دیکھیں گے مسجد اقصیٰ، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے بیت المقدس جس کو کہتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ملک شام کے بارے میں کچھ فضیلتیں، کچھ باتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فضائل میں بیان کیے، وہ باتیں میں انشاءاللہ عزیز آج آپ کے سامنے رکھوں گا. تو 3 نکات پر مشتمل ہوں گا کہ ہم شام کی مختصر تاریخ یہ بنی اسرائیل کے دور میں، پھر شام کی مختصر تاریخ اسلامی دور میں، اور اس کے بعد مسجد اقصیٰ اور شام کے تعلق سے کچھ فضائل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے بیان کی، وہ میں آپ کے سامنے آج رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا. تو چلیے آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں مختصر تاریخ دیکھیں گے، بہت شارٹ، بہت ہی بریف اور بہت شارٹ میں
میں بہت ہی مختصر بالکل کہیں گے، کوئی ٹائم لائن بھی نہیں ہے اس کی، ایک شارٹ میں اس کی تاریخ رکھنے کی کوشش کروں گا شام کے تعلق سے، بہت مختصر سا ان شارٹ میں ایک آپ کے سامنے تاریخ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، شام کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کو ہم دیکھتے ہیں، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اہلیہ جو ہے سارہ علیہ السلام اور اپنے بھتیجے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر جو ہے آپ بابل شہر کے اندر تھے، مطلب جس کو کہیں گے میسوپوٹیمیا یا آج کے دور کا عراق ہوتا تھا، وہاں سے پھر آپ نکلے، اس زمانے میں بیبلون اس کو کہتے تھے، وہاں سے آپ نکلے اور آپ نے ہجرت کر کے اس جگہ کو جو ہے اپنا جس کو کہیں گے رہائش گاہ یا اپنے آپ کو وہاں رہنا آپ نے پسند کیا، اور پوری دعوت پھر وہاں سے نکل کر آپ نے مختلف علاقوں میں کیا درکی، اور اس زمانے میں یہ علاقہ کنان کہلاتا تھا، اور کینانائٹ بول کے کچھ قومیں تھی وہاں رہتی تھی، بہرحال تو کنان اس علاقے کا نام تھا، اور یہاں کے ایک شہر الخلیل جس کو آج کے زمانے ہیبرون کہتے ہیں، اس کو آپ نے مرکز بنایا اپنی دعوت کا، اور پھر یہاں سے آپ مصر گئے اور یہاں سے آپ مختلف مقامات پہ گئے، اور لوط علیہ السلام بھی یہیں رہے، اور سوڈوم اور گومورہ نامی جو بستیاں تھی یاد رکھے وہاں آپ بسے رہے یاد رکھے، اور ابراہیم علیہ السلام جو الخلیل کے اندر بسے، اور واللہ عالم بہرحال باقی کیا رہا ہوں گا کہاں کا کیسے کیا، لیکن اس زمین کو جس کو ہم شام کہتے ہیں وہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد کم و بیش تقریباً تمام انبیاء اسی زمین پر آئے، تو یاد رکھیے یہ انبیاؤں کی سرزمین ہے، یاد رکھیے جو شام ہے، یاد رکھیے جس میں میں نے آپ کو بتایا جو 4 بڑے ملک اس میں آتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی علاقے اور خطے آتے ہیں دوسرے ممالک کے، جس کے اندر فلسطین، اس کے بعد جارڈن، اس کے بعد سیریا اور لیبنان، یاد رکھیے اس کے علاوہ بھی کچھ علاقے اس میں آتے تھے، بہرحال تو یہ انبیاؤں کی زمین رہی ہے، مطلب یہاں ہر بستی ہر علاقے میں آپ جائیں گے تو قدیم بستیاں موجود ہے، اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نبی کا واقعہ یا تو بائبل میں موجود ہے یا تو روایتوں کے اندر موجود ہے یہود و نصارہ کی، یا تو قرآن نے پھر بہت ساری چیزوں کو خود درج کیا کہ فلاں جگہ فلاں ہو، ٹھیک ہے، تو بہرحال تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں گئے۔ اب اللہ رب العزت نے دیکھی جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سکونت پذیر ہوئے یا سکونت اختیار کی، یہاں رہنا پسند کیا، تو اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا کہا یاد رکھیے، اس کے تعلق سے اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ اور ہم نے ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس زمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو تمام عالم کے لیے برکت والا قرار دیا، کہ کہا ہم نے پھر ان کو وہاں سے نکالا، نجات دی، اور اس زمین کی طرف لے گئے جس میں عالم کے لیے اللہ رب العزت نے برکت رکھی تھی، یاد رکھیے تو یہ برکت والی زمین ہے، یاد رکھیے اس زمین کی فضیلت ہے، ارض شام جو ہے یہ مقام محشر بھی یاد رکھیے، اور بھی اس کی فضائل ہے بہرحال، تو یہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نکل کر ہجرت کر آئے، اور پھر یہیں سکونت پذیر ہے، یہیں آپ نے اس کو اپنے دارالدعوہ بنایا، دعوت کا اپنا گھر بنا، یہیں سے پوری دعوت لے کے سارے عالم تک بہرحال میسج آپ لے کر جاتے رہے۔ اب اس کے بعد جو ہے دوسرا اگر ہم لیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کئی نبی آئے، انبیاء آئے، اب پوری تاریخ اور پوری ڈیٹیلز تو بہرحال ہم نہیں لیں گے، لیکن اس کے بعد ایک بڑا دوسرا ہم واقعہ لیں گے جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے یہاں، اور بنی اسرائیل اس طرح سے یہاں آپ پہنچی، یاد رکھیے ابھی وہاں سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ شام میں تھے، لیکن پھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ چلے گئے مصر، اور پھر اس کے بعد یہ مصر میں بسے رہے، حتیٰ کہ جب تک یہ دین پر چلتے رہے اللہ ان کو عروج دیتا رہا، پھر جب انہوں نے دین کو چھوڑ دیا تو اللہ ان کو پستی اور زوال میں ڈال دیا، پھر یہ حکومت سے نکل کر غلامی میں آ گئے، اور غلامی میں اس بدترین غلامی میں آ کے ان کے بچوں کو ذبح کر دیتا فرعون، اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا، پھر اللہ رب العزت نے ان پر فضیلت کی اور ان کے طرف رخ کیا اور ان پر پھر اپنا فضل کیا، چونکہ یہ چرندہ لوگ تھے اللہ کے، تو اللہ نے وہ کیا، اور پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہرحال پیدا کیا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے یہ نکل کر جو ہے اس غلامی سے نکل کر آزادی کی طرف آئے، اور پھر واپس سے یہ شام میں چلے آئے، اور پورا واقعہ آپ جانتے ہیں، سینا میں جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر اللہ نے کیا کیا حکم دیا، تو پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک زمانہ ہے جس کو ہم کہیں گے ایک بڑا اہم دور ہے، جب بنی اسرائیل وہاں سے نکلی، مصر سے نکلی، اور واپس جو ہے شام کے علاقے میں جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہاں واپس آ گئی، اور اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 21 میں دیکھیے کیا فرمایا، کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین، اللہ فرماتا اے میری قوم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم والو اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ، تو یہاں دیکھیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے میری قوم تم مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ، اوپر والی آیت میں ہم نے دیکھا تھا اللہ نے فرمایا اس کو ہم نے برکت والا بنایا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری قوم برکت والی زمین مطلب شام کی سرزمین پہ داخل ہو جاؤ، پھر کیا فرمایا، کہا ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور جو پیٹھ کے بل واپس نہ پلٹ جاؤ کہ پھر نقصان میں پڑ جاؤ، لیکن بنی اسرائیل نے بہرحال باوجود اس وارننگ کے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اور نافرمانی کی، اور پھر بہرحال وہی کر بیٹھے جو ان کو کرنا تھا، اس زمین میں داخل ہوئے، لیکن نافرمانی کے ساتھ تو اللہ نے سزا سنائی، 40 سال گھومتے رہے، اور بہرحال پورا واقعہ آپ جانتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کوئی حکومت تو بہرحال یہاں نہیں بنی، اسٹیبلش کوئی کنگڈم نہیں بنا، یاد رکھیے ابھی بنی اسرائیل کا۔ اس کے بعد جو ہے تیسرا واقعہ ہم دیکھیں گے وہ ہے جو ہے یوشع ابن نون علیہ السلام، یہ جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ کے ایک صحابی تھے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت عطا کی، تو یوشع ابن نون
جو ہے علیہ السلام ان کے زمانے میں